ایک شخص جو کہ صحرا میں گھومتا پھر رہا ہے، اس کو صحرا میں ایک محل نظر آتا ہے۔ اس محل میں وہ شخص اپنا بسیرا کر لیتا ہے اور وقت گزرتا جاتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے اور پھر ان کی کئی نسلیں اس محل میں گزار دیتی ہیں۔ ایک دن ایک اولاد اٹھ کر پوچھتی ہے کہ یہ محل آخر ہے کس کا؟ تو انہی اولادوں میں سے ایک دوسری اولاد کہتی ہے کہ کسی کا نہیں، کسی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس کے مالک کو دیکھا؟ السلام علیکم۔ وجود کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں محمد عاصم انصاری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیریز میں ہم بات کرتے ہیں خدا کے وجود سے متعلق، مخلوق سے، اس کے رشتے سے متعلق اور ان تمام سوالات سے متعلق جو اس زمین میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نہایت ہی مشکل سوالات کا جواب دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عام عوام تک ہماری بات پہنچ سکے۔ آج کی ایپیسوڈ کا ہمارا ٹاپک ہے ملکیت، کائنات کی ملکیت۔ ناظرین، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس کائنات میں ہم پیدا ہوئے، پلے بڑھے، یہیں سے رزق ڈھونڈ کر کھاتے ہیں، یہیں پر سوتے ہیں، یہیں پر کھیلتے ہیں، یہیں پر ہم ترقی کرتے ہیں، نئی نئی ایجادات کرتے ہیں، یہیں پر جنگیں کرتے ہیں، یہیں پر اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ کائنات آخر کس کی ملکیت ہے؟ ہم آخر کس کے مکان میں رہ رہے ہیں؟ اور کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ انسان جب پیدا ہوا تو کیا ان نعمتوں میں سے کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا؟ یا پیدا ہونے کے بعد انسان نے خود سے کوئی چیز بنائی؟ نہیں، انسان صرف انہی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، انسان انہی چیزوں کا استعمال کر رہا ہے جو اس کے پاس اس سے پہلے سے موجود ہیں۔ یعنی کہ انسان اس کائنات میں جب آیا تو یہ سارے ستارے، سیارے، یہ زمین، اس پہ اگنے والی فصلیں، سب کچھ پہلے سے موجود تھا۔ انسان نے صرف ان کو استعمال کیا ہے۔ میری بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پہ غور کریں۔ ایک شخص جو کہ صحرا میں گھومتا پھر رہا ہے، اس کو صحرا میں ایک محل نظر آتا ہے۔ اس محل میں وہ شخص اپنا بسیرا کر لیتا ہے اور وقت گزرتا جاتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے اور پھر ان کی کئی نسلیں اس محل میں گزار دیتی ہیں۔ ایک دن ایک اولاد اٹھ کر پوچھتی ہے کہ یہ محل آخر ہے کس کا؟ تو انہی اولادوں میں سے ایک دوسری اولاد کہتی ہے کہ کسی کا نہیں، کسی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس کے مالک کو دیکھا؟ تو ناظرین، جیسے وہ اس مکان کے مالک کو نہ مان کر ایک بہت بڑی ناانصافی کر رہا ہے، اسی طرح ہم میں سے کچھ لوگ اس کائنات کے مالک کی ملکیت کو تسلیم نہ کر کے ایک بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ وہ خالق، وہ مالک جس نے ہمیں اتنی بڑی کائنات دی، یہ ساری نعمتیں عطا کیں، ہم کتنی بے باکی سے اس کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم اسی کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اسی کے دیے ہوئے گھر میں رہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم کتنی بڑی ناانصافی کرتے ہیں۔ اور وہ ناانصافی صرف خدا کی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ سوچ کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، ہم سے اور بھی بہت سارے غلط کام کرواتی ہے۔ انسان ایسا سوچنے لگتا ہے کہ چونکہ اس کائنات کا کوئی مالک نہیں تو اس سے کل کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس کائنات میں کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ وہ اپنے فائدے کے لیے اپنے اصول بناتا ہے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے لالچ کے لیے کئی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو وہ کبھی نہ کرتا اگر اسے اس بات کا احساس ہوتا کہ یہ ملکیت کسی اور کی ہے۔ جس طاقت کو استعمال کر کے وہ اس قدر اترا رہا ہے، مظلوموں پر ظلم کر رہا ہے، وہ کبھی یہ کرنے کی جرت نہ کرتا اگر اسے پتہ ہوتا کہ اس طاقت کا مالک اصل میں کوئی اور ہے۔ اس کے دیے ہوئے اصولوں پر اگر ہم چلتے تو ہمیں اپنے نئے نئے اصول نہ بنانے پڑتے، ہمیں ہر گزرتے دن کے ساتھ منافقت نہ دکھانی پڑتی اور اپنے اصول اپنے فائدے کے لیے روز بدلنے کی ضرورت نہ پڑتی۔
ہمیں احساس ہوتا کہ آج ہم جن لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، جن لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، جن کے حقوق غصب کر رہے ہیں، کل کو انہی کی دہائی ہمیں لے ڈوبے گی۔ انسان نے اپنے غرور میں، اپنے اس انکار میں، اس کے نشے میں دھت ہو کر خدا کی ذات سے بغاوت کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دفعہ کھلے ذہن سے اس حوالے سے سوچیں، یہ سوچیں کہ یہ تمام کائنات کس کی ملکیت ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا اپنا گھر جب کسی کی ملکیت ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا، جب ہمارا ایک شہر کسی کی ملکیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، ہمارا ملک کسی کی ملکیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو یہ تمام کائنات، اتنا بڑا نظام ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی ملکیت نہ ہو، ایسے ہی خلا میں تیر رہا ہو، بلکہ خلا بھی کسی کی ملکیت ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں جو اس کی ملکیت سے باہر ہو۔ ہم جہاں بھی جائیں گے اسی کی حکومت پائیں گے۔ ہمیں اس بات کا دل سے احساس کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ بھول تو نہیں گئے کہ یہ نعمتیں ہماری نہیں؟ کیا ہم یہ بھول تو نہیں گئے کہ یہ زندگی، یہ طاقتیں، یہ قوتیں، یہ سب کچھ صرف ایک امانت ہے اور ہم نے ایک دن اس کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی ملکیت کے اصول پر، اور ملکیت کے اصول سے خدا کی ذات کی طرف اشارہ سمجھایا۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ یہ کائنات صرف خدائے وحدہ لا شریک کی ملکیت میں ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اس کے دیے ہوئے اصولوں پر عمل کریں۔ یہی وہ اصول ہیں جو اس کائنات کے مالک نے ہمیں دی ہیں، اور ان اصولوں سے متعلق ہم سے کل کو سوال بھی ہوگا۔ آئندہ ایپیسوڈز میں ہم اسی طرح کے مزید ٹاپکس پہ ڈسکشن کریں گے، خدا کے وجود سے متعلق مزید دلائل پر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم۔